بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو مجاہدین صبح کے وقت چلے گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اس درے سے اسے بے دخل کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دست مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مالک بن عوف نے یہ تو سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن السمہ مالک بن عوف کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔
اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادہ لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشیں مقرر کر دیا تھا، وہ تھے ان کے چچزاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے، وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن سما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سام کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جعرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جعرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔